یہ صرف ایک ریچول نہیں ہے بلکہ اپنے اجتہاد کا اور توکل کا ایک کمبینیشن ہے۔ کبھی آپ کو لگا ہے کہ آپ کوئی فیصلہ لینا چاہ رہے ہو پر ایک کنفیوژن ہے، جس چیز میں بھی کنفیوز ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتاؤ۔ کبھی آپ کو لگا ہے کہ آپ کوئی فیصلہ لینا چاہ رہے ہو پر ایک کنفیوژن ہے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہو۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک بہت ہی قیمتی عمل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، استخارہ، جو کہ دعا اور نماز کا ایک بہترین کومبو ہے۔ جب ہم کسی فیصلے کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگتے ہیں۔ یہ صرف ایک ریچول نہیں ہے بلکہ دل سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، اپنے اجتہاد کا اور توکل کا ایک کمبینیشن ہے۔ اگر آپ کوئی ڈیسیجن کے درمیان کھڑے ہیں اور کنفیوز ہیں کہ کیا کریں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 188 میں فرمایا ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس نہ کوئی اپنے فائدے کا اختیار ہے اور نہ ہی نقصان کا، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے ضرور خیر کما لیتا اور کوئی بھی مصیبت مجھے چھو بھی نہیں سکتی تھی۔ میں تو صرف ایک ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ علم غیب یعنی وہ باتیں، وہ چیزیں جو نہیں ہم جانتے ہیں اور نہ ہی ہم نے دیکھی ہیں، یا جو ہونے والا ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہم اپنی طرف سے اپنے عمل سے کوشش ضرور کر سکتے ہیں مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن آخری گائیڈنس اللہ ہی دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنا سکھایا کرتے تھے تمام امور میں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتیں سکھایا کرتے تھے، اور فرمایا تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت پڑھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ استخارہ اللہ تعالیٰ سے اپنی رہنمائی طلب کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ استخارہ کی امپورٹنس کیا ہے، لیکن اب یہ جاننے کی باری ہے کہ اس کو سنت طریقے سے کس طرح کیا جائے۔ سب سے پہلے ہمیں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھنی ہے، جو کہ صحیح حدیث میں شامل ہے۔ اس دعا کو میں اسکرین پر لگا رہی ہوں، آپ اسکرین شاٹ لے کر رکھ لو، اور جب کبھی بھی آپ کو پڑھنا ہو اس کو دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہو۔ اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، خود اپنے آپ سے، اپنے دل سے، اپنے زبان سے، آپ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہتے ہو، آپ جس چیز میں بھی کنفیوز ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرے اور اس سے مدد مانگے۔ اور دعا مانگنے کے بعد آپ توکل رکھو اللہ تعالیٰ پر، اپنے اوپر، اپنے کام پر فوکس کرو اور کچھ نہ کچھ ایکشن لو۔ ضروری نہیں ہے کہ استخارے کا مطلب یہی ہو کہ آپ کو کوئی نہ کوئی خواب آئے اس کے ریلیٹڈ، جو کام میں آپ کنفیوز ہو یا جس کے بارے میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، بلکہ کبھی کبھار استخارے کا جواب اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام آپ کروانا چاہ رہے ہو یا جس کام کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہو وہ کام رک جائے یا پھر ہو جائے، وہ کام آسان ہو جائے یا تو مشکل ہو جائے۔ بلکہ کبھی کبھار تو سائن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو دلی سکون ملنے لگے، آپ جو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہو اس فیصلے میں آپ کو سکون مل جائے کہ ہاں یہی صحیح ہے، اور آپ اپنے دل میں اپنے آپ سے کہو کہ اس بارے میں میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سکون پہنچایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کرے گا۔ استخارہ کرنے کا مطلب صرف ویٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ دعا، ریفلیکشن اور ایکشن کا کومبو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگو اور اس کے بعد اپنے سچویشن کو ایویلیویٹ کر کے دیکھو۔ استخارہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ انر پیس ملنا، جہاں پر آپ نے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا، پھر اپنی طرف سے کوشش کی، اور اب اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، جو ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ دوستو، آج بھی ہم ہر سچویشن میں چوائسز فیس کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز کو چوز کرے اور کس چیز کو چھوڑ دے، چاہے وہ ریلیشن شپ میں ہو، چاہے وہ بزنس میں ہو، یا پھر عام زندگی کے فیصلے ہوں،
چاہے فیصلہ بڑا ہو یا چھوٹا، ہر چیز میں اگر آپ استخارہ کر لیتے ہو نا تو آپ کو ایک اسپرچوئل کلیئرٹی ملتی ہے اور ساتھ ہی انر پیس بھی ملتا ہے کہ اب میں اس کام کو بہت ہی دلی سکون کے ساتھ شروع کر سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس میں کامیابی ہی ملنی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام اگر میرے لیے، میرے دین میں، میری دنیا میں، میری آخرت میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا دے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے پارٹنرشپ کر لیتے ہو، اور جب آپ اس پہ کوشش کرتے ہو اور پھر اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو کامیابی دیتا ہے وہ صرف دنیاوی کامیابی نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کی انر سیٹسفیکشن کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ تو یہیں پہ میں اپنی اس ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، اور اگر آپ کوئی ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں یا آپ نے استخارہ کر رکھا ہے تو اپنے ایکسپیرینس کو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، مجھے آپ سے سننے میں بہت خوشی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو یا آپ کو یہ چیز پہلی بار معلوم پڑی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ایسے ہی اور اسلامک کنٹینٹ، ڈیجیٹل بزنس ٹپس، ساتھ ہی ڈیزائن گائیڈنس بھی ملتی ہی رہے آگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فیصلے کرنے کی قوت دے، اپنی رحمت سے ہمارے مشکلات کو آسان کرے اور ہمارے ایسے ڈیسیژنز میں برکت دے جس میں ہم بھی خوش، ہماری فیملی بھی خوش اور ہمارا دین بھی سیف رہے۔ کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولے۔ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔